قرب قیامت سے پہلے ایک بہت ہی بڑے فتنے کا ظہور ہوگا اور وہ فتنہ دجال ہوگا۔ آج میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا دجال کے بارے میں کہ اسے دجال کیوں کہا گیا ہے اور یہ کہاں پر ہے، اس کا عروج کب اور کہاں ہوگا اور یہ کیا کیا کر سکے گا۔ دجال مسلمانوں کے نزدیک اس شخص کا لقب ہے جو قیامت کی بڑی علاماتوں میں سے ایک ہے، جو قرب قیامت یعنی آخری زمانے میں ظاہر ہوگا۔ اور دجال قوم یہود سے ہوگا، اور ہر نبی نے دجال کے فتنے سے اپنی قوموں کو ڈرایا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فتنے کو انتہائی وضاحت سے بیان فرمانے کے ساتھ ساتھ اس سے بچنے کے طریقے اپنی امت کو بتائے ہیں۔ اسلامی اصطلاح میں اس کا جو لقب ہے وہ دجال ہے، اور یہ لفظ اس کی پہچان اور علامت بن گیا ہے، اور اس کے فتنے کو بہت ہی زیادہ سخت بتایا گیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2872۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ آئیے حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں کہ دجال کہاں ہے اور اس کا جزیرہ کون سا ہے۔ یہ حدیث تمیم داری کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اسلام قبول کر کے اپنا واقعہ سنایا کہ وہ اور ان کے ساتھ کچھ لوگ عرب سے مشرق کی طرف سمندر کے سفر پر نکلے، لیکن سمندر کا موسم خراب ہونے کی وجہ سے ان کی کشتی راستے سے بھٹک کر ایک جزیرے پر جا پہنچی، اور وہ کشتی سے اتر کر اس جزیرے پر پہنچے تو وہاں ان کی ملاقات ایک بہت ہی عجیب مخلوق سے ہوئی، اور انہوں نے اس کو دیکھ کر پوچھا کہ تم کیا چیز ہو اور تمہارا نام کیا ہے؟ تو پھر اس نے اپنا نام جساسہ بتایا۔ تو انہوں نے پھر پوچھا کہ یہ جساسہ کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا تم مجھے چھوڑو اور وہاں ایک ٹیمپل ہے، اس میں جاؤ، وہاں ایک آدمی تمہارا شدت سے انتظار کر رہا ہے۔ تو پھر وہ تیزی سے اس ٹیمپل کے اندر گئے، اور وہاں انہوں نے ایک آدمی دیکھا جو ایک لوہے کی بہت موٹی زنجیر سے بندھا ہوا تھا۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو اور تمہارا کیا نام ہے؟ تو اس نے کہا میں کون ہوں تمہیں جلد پتہ چل جائے گا۔ اور پھر اس نے ان سے 3 سوال کیے۔ پہلا، مجھے بیسان کے درختوں کے بارے میں بتاؤ کہ اس کے درختوں پر پھل آتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں پھل آتے ہیں۔ تو اس نے کہا بہت جلد وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر اس نے پوچھا مجھے لیک آف تبریہ کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں اب بھی پانی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں بہت پانی ہے۔ تو اس نے یہ سن کر کہا بہت جلد وہاں بھی کچھ نہیں ہوگا۔ پھر اس نے اپنا آخری سوال پوچھا کہ مجھے امی پیغمبر کے بارے میں بتاؤ کہ انہوں نے اب تک کیا کرا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ مکہ سے نکل کر یثرب یعنی مدینے آ چکے ہیں۔ یثرب مدینے کا پرانا نام تھا۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا عربوں نے ان کے ساتھ جنگ کی؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ اور پھر اس نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں دجال ہوں اور مجھے عنقریب خروج کی اجازت مل جائے گی۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو دجال نہ شام کے سمندر میں ہے نہ یمن کے، اور اپنے ہاتھ مبارک سے اشارہ کر کے فرمایا دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے۔ اور اس حدیث سے دجال کی ایگزیکٹ لوکیشن کا پتہ چلتا ہے کہ وہ مشرق میں ہے یعنی ایسٹ میں۔ ناؤ لیٹس فائنڈ آؤٹ دجال کا عروج کہاں سے ہوگا۔ اس کے متعلق سے 4 احادیثیں ملتی ہیں۔ پہلی، وہ شام اور عراق کے درمیان ایک راستے پر نمودار ہوگا۔ دوسری، خراسان کے علاقے۔ تیسری، خراسان، اور لاسٹ افسان کے مقام یعنی ایران سے۔ ان احادیث کی روشنی میں کسی خاص جگہ کو دجال کے ظہور کے لیے مقرر نہیں کیا گیا ہے، لیکن احادیث کی روشنی میں 4 مقامات معلوم ہونے کی صورت میں اس کی تبدیق یوں بیان کی گئی ہے کہ دجال کا عروج سب سے پہلے شام اور عراق کے درمیان کی گھاٹی سے ہوگا، مگر اس وقت اس کی شہرت نہیں ہوگی۔ اس کے اعوان و انصار یعنی اس کے جو مددگار ہوں گے وہ یہودیہ گاہوں میں اس کی منتظر ہوں گے، یعنی کہ اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اور دیکھا جائے تو یہودی جس مسیحی کا انتظار کر رہے ہیں تو وہ یہی دجال ہے۔ اور پھر مسلمانوں کے خلاف اس کا عروج خراسان سے ہوگا۔ خراسان افغانستان کے علاقوں کو کہا جاتا ہے۔ اور پھر دجال اپنے ظہور کے بعد ہر طرف فتنہ و فساد برپا کرے گا، اور دجال اپنے آپ کو سب سے پہلے نبی کہے گا، اور پھر اس کے بعد وہ خدائی کا دعویٰ بھی کرے گا۔ اور دجال جو ہوگا وہ اکیلا نہیں ہوگا، اس کے ساتھ اس کے ساتھی بھی ہوں گے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال کے ساتھیوں کی اکثریت یہودی اور عورتیں ہوں گی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے ساتھ افسحان کے 70,000 یہودی ہوں گے اور وہ ایرانی چادریں اوڑھے ہوئے ہوں گے۔ افسحان ایران کا تیسرا بڑا شہر اور دارالحکومت بھی ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں دجال دکھنے میں کیسا ہوگا اور وہ کیا کیا کر سکے گا۔ بہت سے اقوال میں سے سب سے زیادہ واضح قول یہ ہے کہ دجال کی ایک آنکھ اور آبرو نہیں ہوگی۔ دجال اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان، یعنی کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا جو ہر مومن پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہیں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے غیر معمولی صلاحیتیں دی ہوئی ہوں گی، لیکن وہ اس کا استعمال برائی اور شر پھیلانے میں کرے گا۔ دجال کی طاقتوں کا اندازہ موجودہ حدیثوں میں ملتا ہے کہ اس کے پاس روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کا دریا ہوگا، مطلب یہ کہ اس کے پاس غذا کافی مقدار میں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باتوں کے لیے تو وہ نہایت حقیر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے اس کی اجازت دے دے گا تاکہ لوگوں کو آزمایا جا سکے کہ وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں یا دجال پر۔ دجال کی طاقتوں کے بارے میں کافی حدیث ملتی ہے، جن میں سے میں آپ کو ایک تو اور بتا دیتا ہوں۔ اس کا قبضہ تمام زندگی بخش مسائل یعنی آگ، پانی اور غذا پر ہوگا، اور اس کے پاس بہت زیادہ دولت اور زمین کے خزانے ہوں گے، اور وہ ایک نقلی جنت اور دوزخ اپنے ساتھ لائے گا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اور اس کی مدد شیاطین کریں گے۔ وہ مردہ لوگوں کی شکل میں بھی ظاہر ہوں گے اور لوگوں سے گفتگو کریں گے، اور وہ زندگی اور موت ظاہری طور پر قدرت رکھے گا۔ اور اب ایک آخری اور اہم بات جان کر بات کو ختم کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے بچنے کی بہت سی باتیں سکھائی ہیں۔ درج والا حدیث کی روشنی میں یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ اللہ پر توکل کر کے پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ دجال کی اعلانیہ بغاوت کی جائے، اور فتنوں کے وقت تنہائی کو ترجیح دی جائے اور اللہ والوں کے زیادہ قریب ہو جائے تاکہ فتنوں سے محفوظ رہے۔ دجال کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے، اور جو دجال کے فتنوں سے محفوظ رہنا چاہتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ سورہ کہف کی ابتدائی یا آخری 10 آیات کی تلاوت کرے، اور افضل یہ ہے کہ پوری سورت پڑھے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس کسی کے سامنے دجال آ جائے تو وہ اس کے منہ پر تھوک دے اور سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ لیکن ابھی دجال کے ظہور ہونے سے پہلے دنیا میں ابھی ایک بہت ہی عظیم جنگ ہونا باقی ہے، جسے آرمیگیڈن بھی کہا گیا ہے، یعنی کہ الملحمۃ الکبریٰ۔ اس کے بارے میں نیکسٹ ویڈیو آپ سب کو تفصیل سے بتاؤں گا، اور اگر اس ویڈیو میں آپ سب کو کچھ سیکھنے کو ملا تو سبسکرائب مائی چینل اینڈ شیئر دا ویڈیو۔ تھینک یو۔